للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ہم نے جو ہے وہ دوسرا باب جو ہے وہ پڑھنا ہے انشاءاللہ الرحمن، اور اس کے بعد تیسرے کو بھی کچھ حد تک پڑھیں گے۔ جو پہلا چیپٹر تھا اس میں نیت کی درستگی کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اس سے اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہے باب التوبتی، توبہ کا باب۔ ہم نے پڑھا پچھلے چیپٹر کی آخری حدیث تھی، وہ کہاں پہ ختم ہو رہی تھی؟ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اگر وہ گناہ کی نیت کرتا ہے پھر عمل کر بھی لیتا ہے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو پھر اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ گناہ ہو گیا ہے، گناہ لکھ دیا گیا ہے، اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے گناہ کے بعد؟ پھر کیوں جی؟ توبہ۔ غلطی ہو جائے تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ توبہ۔ اس لیے فوری بات جو ہے وہ باب التوبہ شروع کیا گیا ہے، توبہ کے بارے میں بات کو جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کتاب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ نیک اعمال کے راستے پہ چلانا، نیکی والی بات کی طرف لوگوں کو لے کے جانا، یہ بنیادی مقصد ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے خود کتاب کے مقدمہ کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اب جب آپ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو پہلا سٹیپ اس کا کیا ہے کہ آپ کی نیت درست ہو، نیت خالص ہو، اور اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جب نیت کی درستگی کے بعد اب آگئی ہے عمل کی باری۔ آپ نے عمل شروع کرنا ہے، نیک اعمال شروع کرنے ہیں، نیکی والے راستے پہ چلنا شروع کرنا ہے۔ اب آپ جب نیکی والے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو اس کے درمیان ایک بڑی ہرڈل، ایک بڑی رکاوٹ ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ ہمارے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سے نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ تو اب ہم نے چونکہ نیت کی درستگی کا معاملہ پڑھا اور اب ہم عمل کرنے کی طرف جانے والے ہیں، عمل کا آغاز ہم نے کرنا ہے، تو اس کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہوگی وہ ہمارے گزشتہ گناہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کر کے پھر عمل کے راستے پہ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے بھی امام صاحب نے جو ہے وہ نیت کی درستگی کے فوری بعد جو ہے وہ توبہ کا باب شروع کیا ہے۔ اچھا جی، ابتدا کے اندر امام نووی رحمہ اللہ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ قال العلماء، وہ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر گناہ سے توبہ کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ فَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر گناہ ایسا ہے جس کا بندے اور اللہ کے درمیان تعلق ہے تو پھر کیا ہے؟ لا تتعلق بحق آدمی، اس کا کسی مخلوق کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فلہا ثلاثۃ شروط، تو اس کی 3 شرطیں۔ اگر گناہ اللہ کے معاملات کے حوالے سے، حقوق اللہ کے حوالے سے ہے، حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 3 شرطیں ہیں توبہ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ ان یقلع عن المعصیۃ، کہ وہ گناہ سے رک جائے، گناہ سے باز آ جائے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہمیں، اور یہ جو جملہ جب بول رہے ہوتے ہیں نا تو اس عمل کو چھوڑنا ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک بناوٹی جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یار بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ توبہ اس طرح قابل قبول نہیں ہوتی کہ ہم اگر گناہ کو چھوڑے ہی نہ، ساتھ گناہ کرتے چلے جائیں۔ کسی سود کا کاروبار کرنے والے کو کہیں کہ یار آپ حرام کام کر رہے ہیں، اور وہ آگے سے کہے کہ بس یار اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ بھئی معافی کے لیے، توبہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑیں، آپ اس سود کے معاملے کو چھوڑیں پہلے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی بھی گناہ کا کام کرتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، گانا بجانا سنتا ہے، وہ کوئی نظر بد کرتا ہے، اپنی نظر کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا، اپنے کانوں کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا، زبان کا استعمال ٹھیک نہیں کرتا، وہ جو ہے اپنی داڑھی جو ہے وہ اس نے نہیں رکھی ہوئی، اس نے پردہ نہیں وہ کرتی کوئی خاتون، اب یہ گناہ کے کام ہے نا سارے۔ اب وہ اس کو اب جا کے سمجھایا، وہ کہے بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ بھئی معافی مانگ رہے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے واقعی صدق کے دل کے ساتھ، تو اس کے لیے ضروری بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ سے باز آ جائیں، پہلی بنیادی شرط یہ ہے۔ والثانی، اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ان یندم علی فعلھا،
اس کو اپنے فعل پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو. جب تک ہمیں ندامت اور پریشانی نہیں ہوتی نا، شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، اس وقت تک توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. انسان کو یہ خیال ہو، یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہو کہ میں نے جو کیا ہے یہ بہت غلط کیا ہے، ایک احساس دل کے اندر برائی کا کہ میں نے بہت برا کام کر لیا ہے، شرمندگی ہو، ندامت ہو، پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اور اس کے لیے ظاہر بات ہے اس گناہ ہونے کا احساس بڑا ضروری ہے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ گناہ ہماری زندگی میں رچ بس جاتے ہیں، زندگی کا حصہ ہی بن جاتے ہیں، وہ ہمیں گناہ لگتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو نماز چھوڑ کے نا کوئی شرمندگی یا نہیں لگتا ہی نہیں کہ گناہ کیا ہے. کچھ لوگ ہیں وہ میوزک کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ میوزک سن کے ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے. کچھ لوگ بد زبانی کے، گالیاں دینے اور اس طرح کی چیزوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ وہ ان کو گناہ لگتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو انٹرٹینمنٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جس مذاق میں بات ہو رہی ہے، اس کی تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے. بعض دفعہ ہم چگلی اور دیگر بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھنا شروع کر دیتے، ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی میں رچ بس چکے ہوتے ہیں. تو اس پہ پھر ندامت ہی نہیں ہوتی. جب ندامت نہیں ہوگی تو توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. تو ندامت، شرمندگی کا احساس جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور تیسری بات، ان یعزم اللہ یعود الیہ ابدا، پختہ ارادہ کرے، پکا ارادہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا. توبہ کرتے وقت پکا پختہ عزم ارادہ کر لے کہ میں انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا. ہاں پھر بھی اگر ہو جاتا ہے بعد میں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، ظاہر بات ہے انسان ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن وہ ایک دفعہ توبہ کرتے وقت یہ ضرور پکا ارادہ کرے کہ میں نے انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے. جب کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اسباب پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیں گے گناہوں کو چھوڑنے کی. تو یہ ایک 3 بنیادی شرطیں امام صاحب نے بتائی ہیں. ایک چوتھی شرط جو ہے وہ یہ بھی بیان ہوئی ہے، اس کتاب کی شرح لکھی ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے. وہ کہتے ہیں کہ نیت جب توبہ کرتے ہیں نا تو توبہ پہ آپ کو ابھارنے والی چیز بھی اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت ہو، اور آپ اس نیت کے ساتھ توبہ کریں کہ یہ توبہ کرنا جو ہے یہ میرے رب کو خوش کرتا ہے، اور اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو میرا رب مجھ سے ناراض رہے گا. یعنی توبہ کرنے سے پہلے بھی نیت کی درستگی اور نیت کرنا ثواب کی، یہ ایک بنیادی شرائط میں جو ہے وہ شامل ہے. اگلی بات وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بات ہوگی کہ اگر معاملہ ہے حقوق اللہ کا صرف. وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَّةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيٍّ، اگر گناہ کا تعلق جو ہے وہ ایسی چیز کے ساتھ ہے جو مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے گناہ کا. حقوق العباد کی حق تلفی تو ہے ہی ہے، یعنی اللہ کا حق تو وہ چھوڑ ہی رہا ہے کیونکہ اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں اس میں مخلوق بھی انوالو ہو رہی ہے. تو پھر کیا ہے، پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ حاضی الثلاثۃ، یہ 3 شرطیں تو ہیں ہی ہیں کہ اس کو چگلیوں پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، پشیمانی ہو، چگلیوں کو چھوڑ دے، ارادہ کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اسی طرح جو مخلوق کے حقوق میں کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرے. وَأَن يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهَا، پھر لیکن یہ بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جس کا اس نے حق غصب کیا ہے، وہ حق مال بھی ہو سکتا ہے، وہ عزت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ نفسیاتی حق بھی ہو سکتا ہے، وہ مادی بھی ہو سکتا ہے، اس سے وہ معافی حاصل کر لے، اس کو وہ حق اس کا ادا کر دے. فَإِن كَانَتْ مَالًا، اگر تو مال ہے، کسی کو دھوکے کے ساتھ کوئی چیز بیچ دی، کسی کا مال چرا لیا، کسی کو جائیداد میں حصہ نہ دیا، کسی چھوٹے کو، بہن کو، پھوپھی کو، یا کسی کو بھی، اب یہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. اب اس وقت تک توبہ قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ مال اس کو لوٹا نہیں دیتا جس کا حق ہے. ایک بات علماء نے یہاں پہ یہ بھی ذکر کیا کہ اگر اس بندے کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کہاں پہ ہے، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ اس کا مال اس کو لوٹا سکے، تو پھر اس کا یہ کریں کہ آپ اس کی طرف سے وہ صدقہ کر دیں، لیکن وہ مال اپنے پاس سے ختم کریں کیونکہ آپ نے ناجائز طریقے سے وہ کمایا ہوا ہے. پھر کیا کریں، مال دیں، او نحوہ، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، ردہ الیہ، وہ اس کو لوٹا دے. وَإِن كَانَتْ حَدَّ قَذْفٍ وَنَحْوَهُ، اگر کوئی حد ہے قذف کی، قذف کہتے ہیں جھوٹا الزام لگا دینا. اب کسی پہ جھوٹا الزام لگایا تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، ٹھیک ہے.
تو اب جھوٹا الزام لگا دیا، اب وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، یا اور کسی قسم کا کوئی حد اس پہ جاری ہوتی ہے، سزا جاری ہوتی ہے، پھر کیا کرے؟ مکنہ منہ، وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دے. یہ توبہ ہے اس کی، پھر کہ بھئی میں نے غلطی کی ہے تو اب نہ یہ میں سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. او طالب عفوہ، یا اس سے معافی مانگ لے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے تجھ سے جھوٹا الزام لگا دیا تھا یا فلاں غلط کام کر دیا تھا، تو تم ایسا کرو یار، تم مجھے نہ معاف کر دو. وَإِن كَانَتْ غِيبَةً، اگر کوئی غیبت وغیرہ کی ہوئی ہے، استحلہ منہا، تو پھر وہ اس سے معاف کروائے، کیونکہ معاف نہیں کروائے گا نا تو قیامت والے دن نیکیاں دینی پڑیں گی. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہیں وہ ایک دن اپنے ایک شاگرد کو کہتے ہیں کہ یار، وہ نبینا تھے ان کے شاگرد نا، کہ تم نا مجھے معاف کر دو. وہ کہتے ہیں آپ کس چیز کی معافی مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ایک دن میں تمہیں حدیث پڑھا رہا تھا تو تم نا جھوم رہے تھے حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تو مجھے نا ہنسی آ گئی تمہیں دیکھ کے نا. میں نے کہا یار دیکھو کس طرح پڑھ رہا ہے، کس طرح، یعنی تمہارے حالت پہ تعجب ہوا. تو مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں مجھے اس کی وجہ سے پکڑا نہ جائے. تمہیں تو نہیں پتا چلا، تم تو نبی نہ ہو، لیکن کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی وجہ سے پکڑ نہ لے تو تم مجھے معاف کر دو. تو یہ ہے. بعض اس میں پھر مزید تفصیل بھی علماء کرام نے بیان کی ہے کہ غیبت اگر آپ نے کی ہے کسی بندے کی کسی مجلس کے اندر، تو اس کا ایک کفارہ یہ بھی ہے کہ آپ اس مجلس میں جا کے اس کی تعریف کریں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، اچھا اگر تو اس کو پتا ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، پھر اس سے معذرت بھی کر لے، معافی بھی مانگے. لیکن اگر اس کو نہیں پتا نا کہ آپ نے اس کی غیبت کی ہے، تو پھر بے شک اس کے پاس جا کے معذرت نہ کریں، کیونکہ خام خواہ اس کو تکلیف دینے والی بات ہے مزید. ہاں، جہاں جہاں پہ آپ نے اس کی بے عزتی کی ہے، اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ جا کے اس کی تعریف کریں. اور دوسری بات ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کریں، معافی مانگیں کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ اس سے معافی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو یہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ شرائط ہیں، یہ پورا کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں توبہ قابل قبول ہوگی. اور وَيَجِبُ أَن يَتُوبَ مِن جَمِيعِ الذُّنُوبِ، اور یہ ضروری ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کی جائے، یہ نہیں کہ آدھوں سے کر لے اور آدھے سے چھوڑ لے. فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَةُ، تو یہاں پہ نا ایک اختلاف ہے علماء میں ایک مسئلے میں، کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ مختلف طرح کے گناہ کر رہا ہے، اب ان میں سے کسی 2-3 سے توبہ کر لیتا ہے، باقیوں سے نہیں کرتا، ڈٹائی کے ساتھ اس کو کیے جا رہا ہے، تو کیا اس کی وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو جو صحیح قول ہے جس پہ قرآن و سنت کے زیادہ دلائل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر لے گا وہ اس کے ہاں اس گناہ سے توبہ قبول کر لی. ہاں، جس گناہ سے نہیں کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی. اس لیے امام صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ بھی اسی دوسرے موقف کو بیان کریں. فَإِن تَابَ مِن بَعْضِهَا، اگر کچھ گناہوں سے توبہ کر لے، صحت توبتہ، اس کی توبہ صحیح ہوگی، عند اہل الحق کی، تمام اہل حق کے ہاں، من ذالک الذنب، اس گناہ سے، وبقی علیہ الباقی، اور باقی گناہ اس کے قائم رہیں گے. اس میں ایک ہمارے لیے اور بھی سبق ہے. کوئی بندہ اگر نیکی کا کام کر رہا ہو نا، تو ہم اس کو نا یہی تانے دیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے نا، تو ہم کچھ کہتے لو دیکھو ساتھ یہ گناہ بھی کرتا اور نمازیں بھی پڑھتا، کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا؟ بھئی نماز ایک فرض ہے، اس کو چھوڑنا ایک گناہ ہے. اب وہ اس نماز کو چھوڑ رہا ہے، توبہ کر کے نماز پڑھنے کی طرف آ رہا ہے، چلے باقی گناہوں سے بھی اس نے اگر نہیں توبہ کی تو اس کی توبہ یہ تو قابل قبول ہے، تو آپ کیوں اس کو بدظن کر رہے ہیں؟ کوئی اگر معاشرے کے اندر کوئی خاتون پردہ کرنا شروع کر دے نا، تو اس کو یہ تانے دینا شروع، لو پردہ دیکھ لیں اور باقی یہ سارے گناہ کر رہے ہیں. بھئی جس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے، جو اس نے نیکی کا کام کرنا شروع کر دیا، اس پہ تو اس کو اپریشیٹ کریں. ہاں، جو ابھی باقی ہے اس کی طرف اس کو توجہ دلاتے رہیں کہ بھئی اس کو بھی چھوڑ دو. اور آہستہ آہستہ بعض دفعہ انسان جب ہدایت اور نیکی کے راستے پہ چلتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے دیتے ہیں کہ باقی گناہوں سے بھی انسان کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی سبق یہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ اس پہ تانے نہ دیں دوسرے گناہوں کا عذر دلا دلا کے، اور یہ یاد دلا دلا کے کہ تم ایسے تھے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو، تو تمہارا یہ عمل کوئی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ اور اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ
بہت سارے کتاب و سنت کے دلائل اور امت کا اجماع ہے علی وجوب التوبہ تھی کہ توبہ کرنا واجب ہے۔ تو یہ امام صاحب نے کچھ تمہیدی باتیں جو ہے وہ توبہ کے بارے میں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے اسلوب کے مطابق قرآنی آیات نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النور کے اندر وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سارے توبہ کرو، اس میں ایک مطلب تو یہ کہ جو اجتماعی معاملات میں انسان خرابی کرتا ہے نا، پوری کی پوری قوم ہی بعض دفعہ اللہ کے قوانین سے بغاوت کر دیتی ہے، اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتی، یا فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینا شروع کر دیتی ہے، تو اس پہ توبہ بھی اجتماعی طور پہ سب کو کرنی چاہیے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سارے ایک دوسرے کو توبہ کی ترغیب دلائیں، سارے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں گناہوں کو چھوڑنے میں، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بہت ساری آسانیاں ہم ایک دوسرے کے لیے پیدا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ فیملی ممبرز ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اگر خاوند کچھ گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے تو بیوی بہت سارے کام بہت زیادہ اس کو سپورٹ کر سکتی ہے، اور اگر بیوی چھوڑنا چاہتی ہے کسی غلط کام کو، کسی گناہ کے کام کو، تو خاوند اس کو سپورٹ کرے، دوست ایک دوسرے کو سپورٹ کریں۔ یہ مطلب ہے توبوا الی اللہ جمیعا، سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون اے مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف لوٹ آؤ۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا، اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آنا، گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹ آنا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، خالص توبہ۔ یہ خالص توبہ کیا ہوتی ہے؟ جو پچھلی شرائط جو بیان ہوئی اس کے مطابق صحیح طریقے سے اللہ سے توبہ کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیات بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن امام صاحب نے 3 آیات پہ یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ احادیث لاتے ہیں اس پہ۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، واللہ، اللہ کی قسم۔ آپ ویسے بھی بات کہہ دینا تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ تاکید کے لیے قسم کے ساتھ بات بیان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکید کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ بات دنیاوی مقاصد کے لیے اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا کہ انسان مال بیچنے کے لیے قسمیں کھاتا رہے یا ہمیں دنیا کے معاملات کے اندر، لیکن دین کی بات بتانے کے لیے اگر قسم کے ساتھ تاکید کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انی، بے شک میں، لاستغفر اللہ، یقیناً اللہ سے استغفار کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرتن، 70 سے زیادہ دفعہ۔ ایک روایت میں 100 دفعہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ 100 دفعہ میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں توبہ کی فضیلت، اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ توبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے ہیں، ان کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ کہاں معاف کر دیے گئے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا نا کہ استغفار کس بات پہ ہوتا تھا، بعض علماء نے اس میں ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ جو بندہ صحیح اللہ کو پہچان لیتا ہے نا، وہ صرف گناہوں پہ ہی ندامت نہیں ہوتی، اس کو نیکی کرنے میں بھی اگر تھوڑی سی کمی رہ جائے نا، یعنی 9 نیکیاں کرے اور 10ویں اس سے رہ جائے، تو اس کو اس پہ بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ اس سے بھی اللہ سے استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، میں نہیں کر سکا۔ بندوں کے ساتھ نیکی کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے نا، تو وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، حالانکہ وہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ یار یہ میری ہیلپ کر دو، کروا دو، اب آپ کے پاس کوئی استطاعت نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن یہ اچھے مومن کی نشانی ہے کہ اس پہ بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، تیرا بندہ آیا تھا، میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکا۔ اسی طرح ایک بندہ جو ہے وہ 8 رکعات قیام اللیل کرتا ہے، یا چاشت کی 4 رکعات پڑھتا ہے، کسی دن 2 پڑھ لیتا ہے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیکی رہ گئی۔ تو بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ جو پیغمبر علیہ السلام کا استغفار ہے اور یہ توبہ ہے وہ اس معنی میں ہے، لیکن ایک بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ توبہ اور استغفار جو ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے۔ چونکہ یہ عبادت ہے تو پیغمبر علیہ السلام بھی یہ عبادت کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس سے بہرحال اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جن کے اگلے پچھلے گناہ معاف، سارا کچھ، جنت کا دروازہ ہی اس وقت تک نہیں کھلنا جب تک آپ نہ جائیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں
توبہ کرتے ہیں، اور ہم جو ہر وقت گناہ کرتے ہیں ہمیں شرمندگی اور احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بہرحال ایک ذہن میں پہلی حدیث جو ہے امام صاحب نے یہ بیان کی ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اس کو سننے سے پہلے، اس کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں صرف اس کا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس کا ترجمہ پڑھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے نا اس میں ایک مثال دے کے سمجھایا ہے کہ ایک بندہ اگر بیابان جگہ پہ ہے اور سواری اس کی گم ہو جائے، اس پہ اس کا سامان وغیرہ بھی ہے، اب اس کو پتا ہے کہ کوئی جانے کا راستہ نہیں، بس موت ہی موت ہے، موت کے سوا کوئی اب راستہ باقی نہیں بچا۔ پھر اچانک اس کو اگر وہ سواری مل جائے، اس کی سامان بھی آ جائے سارا کچھ، اور وہ سواری پہ سوار ہو کے جا بھی سکتا ہے کہیں پہ اور اس بیابان جگہ سے نکل بھی سکتا ہے، تو آپ تصور کریں کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی نا۔ ایک روایت میں اس کی خوشی کو اس طرح بیان کیا گیا کہ وہ خوشی میں آ کے نا اس کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا بول رہا ہوں، تو اتنی زیادہ خوشی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اب اس حدیث کو پڑھیں ذرا۔ یہ ابو حمزہ انس بن مالک، حضرت انس جو تھے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، 10 سال انہوں نے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ یہ 2-3 نیچے بھی بھیج دیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ افرح، اللہ زیادہ خوش ہوتے ہیں بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، من احدکم، تم میں سے اس ایک شخص سے بھی، سقط علی بعیرہ، جس کو اپنا اونٹ مل جاتا ہے، سواری مل جاتی ہے، وقد اضلہ، جبکہ اس نے اس کو گم کر دیا تھا، فی ارض فلات، ایک بیابان جگہ پہ، جنگل بیابان میں اس سے سواری گم ہوگی اور پھر اس کو مل جاتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اتنی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور امام مسلم نے ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، اشد فرحن، زیادہ سخت ہے خوشی میں، اللہ تعالیٰ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، ہی نہ یتوب الیہ، جب وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، من احدکم، تم میں سے ایک شخص سے بھی زیادہ، کان علی راحلتہ بارض فلات، وہ ایک بیابان جگہ پہ اپنی سواری پہ جا رہا تھا، فانفلتت منہ، وہ اس سے بھاگ گئی، چلی گئی، گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس پر اس کا کھانا بھی تھا، اس کا پینا بھی تھا، فایس منہا، وہ اسے نا امید ہو گیا، اس کو نا یہ جو ہے نا امیدی ہوگی کہ اب تو وہ نہ ملنی ہے اور اب بچنے کو کوئی امکان بھی نہیں ہے۔ فاتا شجرۃ، پس وہ ایک درخت کے پاس آیا، فاستجع فی ظلھا، وہ اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، اور وہ اپنی سواری سے، من راحلتی، وقد عیسیٰ من راحلتی، وہ اس سے نا امید ہو چکا تھا، فبینما ہوا کذالک اذا ہوا بہا، وہ اسی حالت میں تھا، اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ، اچانک اس نے دیکھا کہ سواری میرے سامنے کھڑی ہے، فاخذ بخطامیہ، اس نے اس کی مہار کو پکڑ لیا، اس کی لگام کو پکڑ لیا، ثم قال، پھر وہ کہتا ہے، من شدت الفرح، خوشی کی جو شدت، اتنی خوشی ہے، کہتے ہیں اللہم، اے اللہ، انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، میں تیرا رب ہوں، اخطا، اس نے یہ غلطی کی ہے، من شدت الفرح، خوشی کی وجہ سے، بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے اس سے یہ غلط الفاظ منہ سے نکل گئے۔ تو یہ اس کو ذکر کرتے ہیں، 2 باتیں اس میں ہمارے لیے، ایک تو توبہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے کتنے پسند ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ ایک اس کو معاف کرنے والا رب بھی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، دیکھو گناہ کر کے پھر میرے در پہ آ گیا ہے۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بندے سے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو، فرشتوں کو کہتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ میرے گناہ کر کے پھر میرے در پہ آ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں توبہ کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ یبسط یدہ باللیل، اللہ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، ویبسط یدہ بالنہار، اور دن کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا اللہ سے توبہ کر لے۔ اللہ تو چاہتے ہیں، بلاتے ہیں کہ آؤ توبہ کر لو۔ اور وہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، رات کی آخری پہر، جو آخری پہر ہوتا ہے نا رات کا، بڑا قیمتی،
اس میں اللہ تعالیٰ پھر آتے ہیں آسمان دنیا پہ، کہتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا، جس کو گناہوں کی معافی چاہیے ہو۔ کتنی اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اپنے بندوں سے، کتنا پیار ہے، ورنہ اس کو کیا پرواہ ہے، وہ سب کو جہنم میں پھینک دے، کوئی ہے اس کو پوچھنے والا؟ کوئی نہیں اس کو پوچھنے والا، لیکن اس کو پھر بھی پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، رحمان ہے، رحیم ہے۔ رات کو کہتا ہے کہ چلو دن کو گناہ کیے تھے اب معافی مانگ لو، دن کو کہتا ہے رات کو کیے تھے معافی مانگ لو، آخری پہر پھر رات کے منادی کرتا ہے آ جاؤ، جس کو مغفرت چاہیے اٹھ کے میرے سامنے کھڑا ہو جائے، گڑ گڑائے، میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو اتنی رحمت، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو توبہ کی فضیلت، اور دوسرا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے خوش ہونا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیفیت کا ہمیں پتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ جگہوں پہ آپ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تیسری چیز اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کے ساتھ کفریہ کام کر لیتا ہے، کوئی کفریہ بات کہہ دیتا ہے، شرکیہ بات کہہ دیتا ہے یا شرکیہ کام کر لیتا ہے، تو اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک ہے کفر والا کام، کفر والی بات، اس کام کو، اس بات کو کفر کہا جائے گا، لیکن ایک بندے نے وہ کفر والی بات کر دی ہے، وہ کفر والا کام کر لیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کوئی تعویل تو نہیں کی، وہ کسی غلطی کی وجہ سے لا علمی میں تو نہیں بات کر گیا، اس سے مجبوراً تو نہیں کروا دی گئی۔ جب یہ ساری شرائط پوری ہوں گی پھر اس بندے پہ فتویٰ لگے گا کہ یہ بندہ اب کافر ہو گیا، پھر اس پہ کافروں والے احکام جاری ہوں گے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ علماء کرام جو ہے، جو صحیح علماء ہے راسخ، وہ نہیں کسی پہ کفر کے فتوے لگاتے، کم لگاتے ہیں۔ جو چھوٹے موٹے ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ وقت ان کے انہوں نے جیب میں فتوے رکھے ہوتے ہیں، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، فلاں بھی مشرک، فلاں جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے، تو یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیں وہ کتنا کفریہ بات کر دی اس نے، یہ کتنا بڑا کفر والی بات ہے۔ اس کے اور بھی بہت زیادہ دلائل ہیں، یہ جو شرط علماء نے بیان کیا نا کافر کہنے سے پہلے، اس کے بہت زیادہ دلائل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک دلیل یہاں پہ بھی آئی ہے کہ اس نے بہت کفریہ بات کہی کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ بیچارے نے جان بوجھ کے نہیں کہا، وہ خوشی سے ایسے منہ سے نکل گیا اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے خوش ہوتے ہیں، اس کو، اس کے لیے کوئی وعید نہیں سنائی گئی، اس کے لیے جو ہے وہ معافی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اب توبہ کی ایک 5ویں شرط بیان ہو رہی ہے۔ گناہ سے باز آ جائے، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو اس سے بھی معافی تلافی کروائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ توبہ کا وقت ہو، توبہ کا وقت ہو۔ جب توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا تو توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ایک وقت تو یہ ہے کہ جب قیامت آ جائے گی تو وقت ختم ہو گیا، یہ تو اجتماعی ہے نا ساری کائنات کے لیے، اور ایک انسان کی اپنی ذات کے لیے بھی ایک وقت ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کا اگلی حدیث میں تذکرہ آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تاب، جس نے توبہ کی، قبل ان تطلع الشمس من مغربها، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے نا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جمعے والا دن ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ ویسے کہاں سے طلوع ہوتا ہے سورج؟ مشرق سے، تو یہ قیامت قائم ہو گئی، تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن جو اس سے پہلے پہلے توبہ کر لے گا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، یہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن النبی، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہتے ہیں، ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں جب تک اس کی موت کا وقت نہ آ جائے۔ یہ غرغرہ کہتے ہیں جب حلق تک پہنچ جاتی ہے نا جان۔ آپ نے کبھی کسی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہو نا، اس کے قریب ہو تو آخری وقت میں جو ہے نا آوازیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں گلے میں سے، جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے پاؤں سے، ٹھیک ہے، وہ روح نکلتی جا رہی، پھر جب یہاں سے نکلتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب تک یہ غرغرہ کا وقت نہیں آتا، موت کا نزع کا وقت طاری نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے پہلے جو توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ ورنہ تو پھر فرعون نے بھی کر لی تھی نا، جب ڈوبنے لگا نا، غرق ہو گیا، موت نظر آ گئی، تو کہتا اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پہ۔ اللہ نے کہا اب نہیں،
جب موت آ جائے، موت کا وقت شروع ہو جائے تو پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ توبہ کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے نا کب ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا، تو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جو پہلے میں نے حدیث بیان کی نا کہ اللہ تعالیٰ صبح کو کہتے ہیں شام والا توبہ کر لے، شام کو کہتے ہیں صبح والا کر لے، اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس میں بھی اشارہ کیا جائے کہ توبہ میں لیٹ نہ کی جائے۔ رات کو گناہ ہو گیا تو صبح جب بھی اٹھے فوری جب بھی احساس ہو جائے کہ یا اللہ گناہ ہو گیا ہے، دن کو ہو گئی ہے غلطی، رات کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ اچھا جی، اس سے اگلی جو روایت ہے اس کو بھی ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں اس کا آپ کو تھوڑا سا مفہوم بتا دوں تاکہ آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو۔ ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، وہ کسی کو پوچھتا ہے کہ جی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 99 ہے تو 100 تجھے۔ اس نے 100 قتل، اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر کسی عالمی سے پوچھتا ہے معافی مل سکتی؟ اس نے کہا ہاں توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دیں گے۔ توبہ کر کے اس کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ اس جگہ پہ جا رہا تھا، بھی راستے میں پہنچا تھا تو موت واقع ہو گئی۔ فرشتے آگے، رحمت والے بھی عذاب والے بھی، کہ یہ تو ہمارا ہے، وہ کہے ہمارا مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کروایا کہ زمین ماپ لو، اگر وہ جس زمین کی طرف جا رہا تھا توبہ کر کے صحیح نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے وہ قریب ہے تو پھر نیکی والے فرشتے جو ہیں ان کو روح قبض کرنے کی اجازت مل جائے، اور اگر جس طرف سے آ رہا ہے وہ قریب ہے ابھی تھوڑا سا ہی چلا ہے تو پھر جو ہے وہ گناہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کر لیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کی کہ اس کا وہ والا رستہ تھوڑا نکلا ہے جس طرف وہ جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے یا توبہ کر کے نیکی کی زندگی گزارنے کے لیے، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ یہ سعد بن مالک بن سینان الخدری، ان سے یہ روایت ہے کہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل، تم میں سے پہلوں میں سے ایک آدمی تھا، قتل 99 نفسا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ فسأل عن عالم، آج کل یہ بھی مسئلہ ہے نا ہمارے بچوں کا، یہ انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ کے نا ان کو اردو میں بتائیں تو پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ اس انگلش میں کتنے ہوتے ہیں؟ اچھا جی، تو اس نے 99 قتل کیے تھے، تو کہتا ہے فسأل عن عالم اہل الارض، اس نے زمین میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کے بارے میں پوچھا، یار کو جو بڑا عالم ہے نا مجھے اس کے پاس بھیجیں۔ فدل علی راہب، اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ فاتاہ، وہ اس کے پاس آیا، فقال، اس نے کہا انہ قتل 99 نفسا، میں نے اتنے قتل کر لیے ہیں 99، فہل لہ من توبۃ، کیا کوئی توبہ ہے؟ فقال، اس نے کہا لا، نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، فکمل بہ 100، 100 پورے کر لیے۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس کو خیال آیا کہ یار بڑا غلط کام کر لیا ہے، 100 قتل ہو گئے ہیں، تو پھر کہتا ہے کہ زمین کا کوئی جو بڑا عالم ہے مجھے اس کے بارے میں بتائے۔ فدل علی رجل عالم، اس کو ایک عالم آدمی کے بارے میں بتایا گیا۔ فقال، اس نے کہا انہ قتل 100 نفس، اس کو بھی جا کے پوچھتا ہے کہ میں نے جو ہے 100 بندے قتل کر دیے ہیں، فہل لہ من توبۃ، کیا کوئی توبہ کا امکان ہے اس کے لیے؟ فقال، اس نے کہا نعم، ہاں ہو سکتی ہے۔ اور اس نے آگے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کون بندے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے، اگر آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں نا، پہلا بندہ تھا راہب، دوسرا تھا عالم۔ یہ فرق ہوتا ہے خالی عبادت کرنے والے کا اور عالم کا۔ بعض لوگ نیک بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ دین کی تبلیغ ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ لوگوں کو مزید دین سے متنفر کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، یہ کوئی میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، کچھ لوگ نا وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وہ نا نماز کی سنتوں پہ اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی 17 رکھتے نہیں پڑھو گے نا تو باقی 4 کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی طرف سے بیچارے تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، دل نہیں نہ کر رہا 17 رکھتوں کو، وہ پھر فرض بھی نہیں پڑتا۔ میں نے کئی دفعہ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو کہنا یار نماز پڑھ لیں، کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے، یار بھائی نماز پڑھ لو، یار ٹائم نہیں ہے یہ، اچھا ان کو کہتے چلو یار ایسا کرو فرض تو پڑھ لو، فرض تو ادا ہو نا، گناہ سے تو بچ جاؤ گے نا، وہ فوری طور پہ تیار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا چلیں اس سے گناہ تو نہیں ہوگا نا، قبول ہو جائے گی نا، ان کو کہتے ہیں ہاں یہ قبول ہو جائے گی۔ تو جو علم والے ہیں نا وہ حکمت کے ساتھ بندے کی نفسیات کو دیکھ کے، اس لیے دین علماء سے سیکھنا چاہیے۔ نیک کو جتنا مرضی ہو، اگر اس کے پاس دین کا پراپر علم نہیں ہے نا، کمپریہنسولی اسلام کو نہیں سمجھتا، وہ کہیں نہ کسی ایک طرف رخ کر جائے گا، کسی ایک نہ ایک ایکسٹریم پہ چلا جائے گا۔ تو وہ اس عالم کے پاس آیا، اس نے کہا بھئی ہم کون ہوتے ہیں تمہارے اور رب کے درمیان حائل ہونے والے؟ توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔
اور ساتھ جو ہے اس کو کہا کہ ان فلک الی ارض کذا و کذا، فلاں فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، فإن بها اناسا، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں، یعبدون اللہ، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فاعبد اللہ معاہم، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر، ولا ترجع الی ارضک، اور اس زمین کی طرف نہ آنا، فإنها ارض سوء، یہ بری جگہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو بری سوسائٹی بھی چھوڑے، حتیٰ کہ اگر آپ کو گھر بھی چینج کرنا پڑتا ہے نا تو گھر بھی چینج کر لیں۔ اگر کسی علاقے میں گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے نا، دوست احباب ایسے بن گئے ہیں، سوسائٹی ایسی بن گئی ہے، وہ یہاں اس علاقے کے اندر گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہاں گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں فرمائیں گے۔ اور برے لوگوں کی صحبت چھوڑیں گے تو برائی چھوٹے گی۔ اگر برے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے، گناہ کی باتیں ان سے سنتے رہیں گے، وہ تو گناہ کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا اچھا خوبصورت مزین بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے، بلکہ اس کو بھی بہت بڑے کارنامے بنا کے پیش کریں گے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو، وہ کوئی فحاشی بے حیائی کا پروگرام دیکھا ہے تو آ کے بڑے فخر سے اس کی سٹوری سناتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر لیں، کسی غیر محرم کے ساتھ بات کر لیں، کوئی اس کے ساتھ دوستی قائم کر لیں، اس کو وہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ یعنی جو لوگ گناہ کو اپنے لیے بہت اعزاز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر آپ کا گناہ سے بچنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے دل میں جو ہے وہ گناہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس عالم نے اس کو کہا کہ یہ سوسائٹی چھوڑو اپنی، فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرمائیں گے۔ اب وہ فن تالا کا وہ چلا، حتی اذا نصفت طریقہ، آدھا راستہ ہوا تھا، اتاہ الموت، موت آ کے، موت کا وقت آ گیا، فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے جھگڑا کیا، فقالت ملائکۃ الرحمت، رحمت کے فرشتے کہتے ہیں، جاء تائبا، یہ تو توبہ قبول کر توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، مقبلا بقلبہ، یہ تو دلی طور پہ قبول کر کے اللہ کے دین کو اور آ گیا ہے، اللہ کی طرف آ گیا ہے۔ وقالت ملائکۃ العذاب، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں، انہ لم یعمل خیرا قط، اس نے کبھی کوئی نیکی کا کام تو کیا نہیں ہے، یہ کیسے جنت میں جائے، اس نے تو کوئی نیکی کام نہیں کیا۔ توبہ بھی جو ہے وہ بعض کہتے ہیں کہ توبہ ہوئی ہے، بعض کہتے ہیں ابھی توبہ کرنے جا رہا ہے۔ فأتاہم ملک، تو ان کے پاس ایک فرشتہ آ گیا، فی صورت آدمی، فی صورت آدمی، ایک آدمی کے روپ میں، فجعلوا بینہم، اللہ کے آرڈر کے ساتھ انہوں نے نا اس کو اپنا حکم بنا لیا کہ یار چلو تو ہمارا فیصلہ کر دو، حکم بنا لیا۔ فقالا، اس نے کہا، کیسو ما بین الارضین، دونوں زمینوں کو ماپ لو، فإلی ایتہما کان ادنا، جس کے زیادہ قریب تھا، فہو لہ، وہ اسی کے لیے ہو جائے گا۔ فقاسو، انہوں نے اس کو ماپا، فوجدوہ ادنا الی الارض التی ارادا، انہوں نے دیکھا کہ اس زمین کے زیادہ قریب ہے جس کی طرف اس نے ارادہ کر کے جا رہا تھا۔ فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا، فیصلہ ان کے حق میں آ گیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں پہ نا فتوے نہیں لگا دینے چاہیے کہ اس نے نہیں بخشا جانا، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ یار ہم کون ہوتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے اس فتویٰ لگانے کی وجہ سے، کسی کو یہ کہنے کی وجہ سے کہ تم نے نہیں بخشا جانا، ہو سکتا ہم پکڑے جائیں۔ اللہ نے تو اس عورت کو معاف کر دیا تھا جو بدکاری کرنے والی عورت، اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاسا ہے اور کنویں کے پاس جو مٹی ہے نا گیلی، اس میں اپنی زبان لگا کے اپنی پیاس مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو ترس آیا، اس نے اپنا وہ موزہ اتارا اور وہ اس کے اندر لٹکا کے پانی کھینچ کے اس کو پلا دیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دی۔ تو وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں رکاوٹ بننے والے؟ ہمیں بس یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایمان کی حالت پہ فوت ہوا ہے، اگر اس نے ظاہراً توبہ کر لیا تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کو نیک ہی سمجھنا چاہیے، ہمارا اپنا پتہ نہیں کیا حال ہونا ہے۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھ آ رہی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ، وہ نیکی والی بستی کے ایک بالشت قریب تھا، زیادہ بھی فرق نہیں تھا۔ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، اس کو نیکوں میں شامل کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى هَذِهِ أَن تَبَاعَدِي، اللہ تعالیٰ نے یہ برائی والی جو بستی تھی اس کو حکم دیا کہ تھوڑی سی دور ہو جا، وَإِلَى هَذِهِ، اور نیکی والی بستی کو حکم دیا، أَن تَقَرَّبِي، تو قریب ہو جا۔ دیکھیے اللہ اپنے بندے پہ کتنے رحیم ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں اس بندے کے لیے معافی کا، توبہ کا، کہ اس کی توبہ قبول کرنی ہے، اس کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اس کو ندامت تھی نا، پشیمانی تھی، اس نے توبہ کر لی اللہ سے۔ وقالا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، کیسو ما بینہم، اب ان کے درمیان جو ہے وہ ماپ لو۔ فوجدوہ الی ہذہ اقرب بشبر، تو وہ ایک بالشت
جو ہے وہ اس کے قریب پایا گیا. بلشت اتنی ہوتی ہے ایک, ٹھیک ہے. فغفر لہ, اس کے لیے اللہ نے معاف کر دیا اس کو. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توبہ جو ہے وہ کتنا اچھا عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند ہے. جب بندہ کو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ آسانی کے معاملات پیدا کرتے ہیں. اگلی جو روایت ہے اس باب کی آخری روایت ہے, وعن ابن عباس, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وانس ابن مالک, اور انس بن مالک, دو صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو. یہ رضی اللہ عنہم کیوں آیا, جمع کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ ویسے تو آتا نا رضی اللہ عنہ, اللہ اس سے راضی ہو, رضی اللہ عنہما, اللہ ان دونوں سے راضی ہو. یہاں پہ جمع کا صیغہ آ گیا, تین آ گئے, عبداللہ, پھر ان کے والد حضرت عباس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. دو صحابہ کا تذکرہ ایک نام کے اندر آ گیا, اور انس بن مالک, ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی دو, رضی اللہ عنہم, تو یہ چار ہو گئے ایک لحاظ سے. تو اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو ان لابن آدم وادیا, اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو نا. وادی کس کو کہتے ہیں ویسے؟ یہ آپ نے سنا ہے وادی کاغان, وادی ناران, وادی سون, یہ کیوں جی؟ بچوں میں سے کوئی بتائے گا جی؟ ہاں, پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے نا, وہ پہاڑی سلسلہ بھی پورا ہو سکتا ہے. تو بڑے بڑے پہاڑی سلسلے, ان کے درمیان جو بڑے بڑے میدان, رہائش گاہیں بھی, آبادیاں بھی آ جاتی ہیں, ان کو وادی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو نا, پوری مال, سونا, چاندی بری ہوئی ہے اس کے پاس, احب ان یکون لہ وادیان, وہ خواہش کرے گا کہ ایک اور مل جائے. اتنا انسان لالچی ہے کہ کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. جتنا بھی دنیا کا مال ملتا چلا جائے, اس کی طلب اور بڑھتی چلی جاتی ہے, اور لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, اس کا منہ جو ہے نا وہ مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. قبر میں جائے گا تو پھر ہی اس نے چپ کرنا ہے, ورنہ تو اس کو ساری زندگی مال مال, وہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے, ادھر سے بھی آ جائے. آخرت کی فکر نہیں ہے, بس یہی فکر ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر لے. اس کا لالچ ہے حلال حرام جیسے بھی مل جائے. اور پھر فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ, اور اللہ توبہ قبول کرتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا. تو اس میں ہمارے موضوع سے متعلق بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتے ہیں جو بندہ جو ہے وہ توبہ کر لیتا ہے. تو یہ باب التوبہ جو ہے وہ ختم ہو گیا.